بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عمرے پہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ سعودی عرب نے 4 اکتوبر سے عمرہ اور زیارت کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ عمرہ مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ اندرون مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی۔ وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو بیان میں کہا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے عمرہ زیارت کی ادائیگی کی اجازت کی آرزو اور نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے پیش نظر سعودی قیادت نے عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار تدریجی اجازت دے دی ہے۔ ضروری حفاظتی پابندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کی جا سکے گی اور یہ اجازت مرحلہ وار ہوگی۔ پہلا مرحلہ اتوار 4 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 6000 عمرہ زائرین کو مسجد الحرام جانے کا موقع دیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کی شروعات 18 اکتوبر 2020 سے ہوگی۔ اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نماز کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 15000 عمرہ زائرین اور 40000 افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے۔ مسجد نبوی کی گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو اجازت ہوگی۔ تیسرے مرحلے کی شروعات 1 نومبر 2020 سے ہوگی۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے تحت روزانہ 20000 زائرین عمرہ کر سکیں گے اور 60000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی۔ بیرون مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت تدریجی طور پر دی جائے گی۔ ایسے ملکوں کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن کی بابت وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی کہ وہاں کرونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے لیے خطرات کم ہوں گے۔ چوتھے مرحلے کے تحت سعودی شہریوں، مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی 100% اجازت ہوگی۔ یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متعلقہ حکام وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کریں گے۔ وزارت حج و عمرہ اتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ، زیارت اور نماز کے عمل کو منظم کرے گی۔ وزارت داخلہ نے عمرہ، نماز اور زیارت کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر کی پابندی کریں، ماسک، سماجی فاصلے اور اشیاء کو نہ چھونے کا اہتمام کریں۔ وزارت داخلہ کے عہدیداروں نے مزید کہا ہے کہ سعودی عرب اندرون و بیرون مملکت سے زائرین کو عمرہ، زیارت اور نماز کی محفوظ ادائیگی کی کوشش کر رہی ہے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ تمام عبادتیں صحت خطرات سے پاک ماحول میں انجام دی جائیں۔ وزارت داخلہ نے واضح کیا ہے کہ اس اعلامیہ میں جن 4 مراحل کا اعلان کیا گیا ہے ان کا مستقل بنیادوں پر جائزہ لیا جاتا رہے گا اور وبا کی تازہ صورتحال کے حوالے سے فیصلوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا ہے کہ عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار بحالی کا آغاز اندرون ملک سے شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے ہوگا۔ عمرہ اور زیارت کے خواہش مند افراد اتمرنا اپلیکیشن سے اجازت نامہ حاصل کریں گے۔ اپلیکیشن کے ذریعے عمرہ یا مسجد نبوی شریف کی زیارت کے لیے اجازت نامہ حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے خود کو شناختی کارڈ یا اقامہ نمبر کے ذریعے رجسٹر کرنا ہوگا۔ اتمرنا اپلیکیشن 27 سپتمبر سے لانچ کی جائے گی اور موبائل صارفین اسے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے۔ اپلیکیشن میں 3 آپشن دیے جائیں گے: عمرے کی ادائیگی، حرم میں نماز یا مسجد نبوی شریف کے روضہ اطہر میں نماز کی ادائیگی۔ ان میں سے کسی آپشن پر کلک کرنا ہوگا۔ اس کے بعد
صارفین کو دن اور وقت کا آپشن دیا جائے گا، جسے پسند کرنے کے بعد طے شدہ دن اور وقت پر صارف کو مکہ مکرمہ میں قائم کیے جانے والے مراکز میں جمع ہونا ہوگا۔ ان مراکز کی تفصیلات اور مقامات بعد میں جاری کی جائے گی۔ یہاں پہنچ کر موجود اہلکار کو اپنا اجازت نامہ دکھانا ہوگا۔ حفاظتی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اور ہدایت کی پابندی کے ساتھ عمرہ ادا کرنا ہوگا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد دوبارہ اسی مرکز کی طرف واپس آنا ہوگا۔ وزارت نے کہا ہے کہ صارف عمرہ کی ادائیگی کے بعد مکہ مکرمہ کے کسی ہوٹل میں قیام کرنا چاہے تو اسے اختیار ہوگا، البتہ حرم میں نماز کی ادائیگی کے لیے اسے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا۔ حرم مکی شریف کے حوالے سے یہ ضابطہ مکہ مکرمہ کے رہائشیوں پر لاگو ہوگا۔ وہ اگر حرم میں نماز ادا کرنا چاہیں تو انہیں اس کے لیے اجازت لینا ہوگا۔